Stories of Prophets Musa alayhi salam Part 2 A'udhu billahi minash shaitanir rajeem Bismillahir Rahmanir Rahim. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دینے کا ارادہ کیا۔ اب جب اس کی ظلم کی انتہا ہو گئی، پہلے تو اس نے اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلوانا شروع کیا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ پھر اس کے بعد پورے کے پورے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا، ان سے مزدوری کرواتا تھا، ان کو لوور کلاس میں رکھتا تھا، کلاس سسٹم بنایا تھا اس نے، اپر کلاس اور لوور کلاس۔ اپر کلاس میں سارے ایجپشینز آتے تھے اور لوور کلاس میں بنی اسرائیل آتے تھے، اور بنی اسرائیل سے وہ مزدوری کرواتا تھا، پیرامڈس بنواتا تھا، ان سے کنسٹرکشن کا کام کرواتا تھا، ان کو غلاموں کی طرح رکھتا تھا۔ پھر اس نے انتہا یہ کی کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کروانا شروع کر دیا، ذبح کروانا شروع کر دیا۔ پھر بعد میں جب اس کے جو درباری تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ ایسے تو پھر کون کام کرے گا آگے جا کر، تو پھر اس نے دوسرا حکم دیا کہ اچھا 1 سال جو ہے ان کے بیٹوں کو ذبح کرو اور 1 سال چھوڑ دو۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دینے کا ارادہ کیا۔ کس طرح سے اب اللہ کی تدبیر شروع ہوئی، اس کا ذکر ہمیں سورہ القصص کی آیت نمبر 5 اور 6 میں ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جن لوگوں کو زمین میں دبا کر رکھا گیا ہے، یعنی بنی اسرائیل، ان پر احسان کریں، یہ اللہ کا احسان تھا، ان کو پیشوا بنائیں، انہی کو ملک و مال کا وارث بنا دیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دینے کا ارادہ کیا کہ اب زمین کا وارث ہم انہیں بنا دیں اور ان لوگوں کو ختم کر دیں، اور انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں، یعنی اب زمین میں ان کو عزت دیں۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی۔ اور فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جس سے بچاؤ کی وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ حامان کون تھا؟ حامان فرعون کا وزیر تھا۔ اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں۔ کیا دکھا دیں؟ جس سے بچاؤ کی وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ کس سے بچاؤ کی تدبیریں کر رہے تھے؟ وہ اس بچے سے ڈر رہے تھے جو ایک بچہ پیدا ہوگا جو ان کی حکومت کو ختم کرے گا۔ اس بچے کے پیدا ہونے سے وہ ڈر رہے تھے، جس سے بچاؤ کی وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ تو وہ یہ تدبیریں کر رہے تھے کہ بچوں کو ختم کر رہے تھے تاکہ وہ بچہ پیدا نہ ہو جو ان کی حکومت کو برباد کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں، یعنی بنی اسرائیل کو، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں، یعنی جس سے وہ بچاؤ کی تدبیریں کر رہے تھے وہی ہم دکھا دیں۔ اس کا ارادہ اللہ نے کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دینے کا ارادہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے والدین بنی اسرائیل سے تھے۔ اب بنی اسرائیل میں سے ایک گھر تھا، موسیٰ علیہ السلام کی ایک بڑی بہن تھی، پھر ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال بیٹوں کو قتل نہیں کیا جانا تھا۔ ان کی بہن تھی، ان کا نام مریم تھا۔ پھر ہارون علیہ السلام تھے، 2 بھائی بہن ان کے پہلے سے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پھر حاملہ ہوئیں۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو فرعون اسے قتل کروا دے گا، اس لیے انہوں نے سب سے چھپایا کہ وہ پریگننٹ ہیں۔ اب یہ بنی اسرائیل کا ایک گھر تھا جس میں ان کے ابھی 2 بچے تھے، بڑی بیٹی کا نام مریم تھا، چھوٹے ہارون علیہ السلام تھے۔ اب اس کے بعد تیسری بار ان کی جو والدہ تھیں وہ پریگننٹ ہوئی، لیکن انہوں نے اپنی پریگننسی کو سب سے چھپایا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر بیٹا پیدا ہو گیا تو فرعون کے جو آدمی ہیں وہ اسے قتل کر دیں گے۔ تو انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ وہ پریگننٹ ہیں۔ فرعون کے ظلم کے دوران اللہ کی تدبیر شروع ہوئی۔ بنی اسرائیل میں ایک ماں باپ نے اس بچے کو پیدا کیا
جس سے فرعون ڈر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ ان کا نام عمران بتایا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کے 2 بچے تھے، ایک بڑی بیٹی مریم اور ہارون علیہ السلام۔ ہارون علیہ السلام تب پیدا ہوئے تھے جس سال بیٹوں کو قتل نہیں کیا جانا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے تو موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ڈر رہی تھیں کہ اگر بیٹا ہوا تو کیا ہوگا، اس لیے انہوں نے اپنی پریگنینسی کو سب سے چھپایا۔ لیکن بچے کی پیدائش کے بعد وہ بچے کو کیسے چھپاتی، اس لیے وہ پریشان ہو گئی۔ اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ روتا ہے، تو جو رونا ہوتا ہے وہ کیسے چھپایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے ان کو وحی کی۔ یہ وہ وحی نہیں ہے جو پیغمبروں کو ہوتی ہے، کیونکہ موسیٰ پیغمبر نہیں تھی۔ یہ کس قسم کی وحی تھی ہم نہیں جانتے، لیکن قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو وحی کے ذریعے بتایا، لیکن یہ کیسی وحی تھی ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کہ خواب میں اللہ نے کسی ذریعے سے ان کو بتایا ہو، یا دل میں بات ڈالی ہو کہ اس طرح بچے کو دودھ پلاتی رہو، یعنی جو بھی بات تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی یا ان کو بتایا، یا کس طرح سے بتایا وہ ہم نہیں جانتے، لیکن قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو وحی کے ذریعے بتایا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی، جس کا ذکر سورہ نحل کی آیت نمبر 68 میں آتا ہے، اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی، وحی کی کہ تو پہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگ جو چھتریاں اٹھاتے ہیں ان میں اپنے گھر بنا۔ تو شہد کی مکھی کے لیے بھی آتا ہے کہ اللہ نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف۔ تو ایسے ہی وحی کا ذکر جو آتا ہے وہ موسیٰ کے لیے بھی آتا ہے کہ موسیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی۔ لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وحی جو ہوتی ہے وہ پیغمبروں کو ہوتی ہے، اور موسیٰ جو تھی وہ پیغمبر نہیں تھی۔ تو یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی، یا جیسا بھی جو بھی تھا یہ اللہ کی طرف سے تھا، جس کا ذکر ہمیں سورہ قصص کی آیت نمبر 7 میں ملتا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت یعنی اس کی طرف سے کوئی خوف معلوم ہو، یعنی جب تمہیں ایسا ڈر لگے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف اور رنج غم نہ کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ ابھی تو تم اسے دودھ پلاتی رہو، جب تمہیں ڈر لگے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، یہ پتہ چل جائے سب کو کہ تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس کو دریا میں بہا دینا، اور دیکھو ڈرنا نہیں، رنج غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تمہاری طرف لوٹانے والے ہیں، ہم اسے پلٹا کر تمہاری طرف لے آئیں گے اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو 2 حکم دیے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2 حکم دیے۔ پہلا، اسے دودھ پلاتی رہو، یعنی ابھی تو تم پالتی رہو اسے، جب تک تم پال سکتی ہو اسے دودھ پلاتی رہو۔ پھر جب خطرہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو کیا کرنا، اسے دریا میں بہا دینا۔ پھر 2 باتوں سے منع کیا۔ ایک، ڈرنا نہیں، یعنی ڈرنا نہیں کسی بھی بات کا، اور غم نہ کرنا۔ غم کب ہوگا، یعنی بچے کے ڈوب جانے کے بارے میں ڈرنا نہیں، اور اس کی جدائی کا غم نہ کرنا۔ جسے بچہ جدا ہو جاتا ہے تو ماں کے لیے سب سے تکلیف دہ بات ہوتی ہے، تو اس کا غم نہ کرنا اور ڈرنا نہیں، یہ 2 باتوں سے منع کیا۔ دو باتوں کا وعدہ کیا۔ کیا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہم اسے تمہارے پاس پہنچا دیں گے، یہ اللہ نے وعدہ کیا ان سے۔
اس کو پیغامبر بنائیں گے، یہ بھی وعدہ کیا کہ اسے پیغامبر بھی بنائیں گے اور تمہارے پاس اسے لوٹا لیں گے، پہنچا دیں گے تمہارے پاس۔ اللہ پر یقین، ام موسیٰ ایمان والی تھیں، انہیں اللہ پر بھروسہ تھا۔ بائبل کے مطابق انہوں نے 3 مہینے تک بچے کو دودھ پلایا۔ پھر انہیں جب لگا کہ اب وہ اور بچے کو نہیں چھپا پائیں گی اور بچے کی جان کو خطرہ ہوگا، تو انہوں نے بچے کو ایک ٹوکری میں رکھ کر پانی میں بہا دیا۔ اب کیا کیا انہوں نے؟ ایک باسکٹ بنائی، اس میں بچے کو رکھا اور دریائے نیل میں بہا دیا، ریور نائل میں۔ ٹوکری فرعون کے محل میں پہنچی۔ ٹوکری جس میں موسیٰ علیہ السلام تھے، بہتی بہتی اللہ کے حکم سے فرعون کے محل میں پہنچ گئی۔ وہاں جو کام کرنے والے تھے انہوں نے اس ٹوکری کو اٹھا لیا۔ مصر میں آبادی ریور نائل کے آس پاس تھی۔ ایک طرف بنی اسرائیل تھے، دوسری طرف فرعون اور اس کے لوگ رہتے تھے۔ اب اس طرح سے جو باسکٹ تھی وہ بہتی بہتی اللہ کے حکم سے فرعون کے محل تک پہنچ گئی، اور وہاں جو وہ لوگ کام کرنے والی تھیں انہوں نے اسے اٹھا لیا۔ پروفٹ موسیٰ علیہ السلام born amongst the enslaved بنی اسرائیل in Egypt، جو بنی اسرائیل تھے جو غلام بنا لیے گئے تھے، انہی کی ایک فیملی سے پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام delivered the oppressed بنی اسرائیل from the tyrant Pharaoh taking them out of Egypt، اور بعد میں وہ موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کے ایجپٹ سے باہر نکل جائیں گے۔ یہ ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ۔ The famous painting of Sea's miracle led them out of Egypt to Sinai، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی ٹوکری بہتے بہتے فرعون کے محل تک پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے انہوں نے اس بچے کو اٹھایا۔ اب کیا ہوا؟ اللہ کے حکم سے وہ بچے کو انہوں نے اٹھا لیا تاکہ یہی بچہ آخر میں ان کے لیے دشمن اور غم کا ذریعہ بنے۔ اب سوچیں، جس بچے سے وہ ڈر رہے تھے، جس بچے کی وجہ سے انہوں نے اتنے سارے بچوں کو قتل کروایا، وہی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہو کر انہی کے محل میں پہنچ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ہوا یہ، اور انہوں نے اس بچے کو اٹھایا تاکہ یہی بچہ آخر میں ان کے لیے دشمن اور غم کا ذریعہ بنے، کیونکہ فرعون اور اس کا وزیر حامان سب خطا کار تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کام کر رہی ہے۔ اور کیوں ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون اور اس کا وزیر حامان سب خطا کار تھے۔ انہیں بچوں کو قتل کرنا معمولی جرم نہیں ہے۔ اس طرح سے قوم کے بچوں کو ختم کر دینا یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ اس کا ذکر سورہ قصص کی آیت نمبر 8 میں ملتا ہے۔ اس طرح فرعون کے لوگوں نے اس بچے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تاکہ آخرکار وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا ذریعہ بنے۔ بے شک فرعون، حامان اور ان کے لشکر بڑے خطا کار تھے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل پہنچے۔ ٹوکری دریا میں بہتی ہوئی جب اس جگہ پر پہنچی جہاں فرعون کے محلات تھے، تو فرعون کی ایک سلیو گرل نے اسے اٹھا لیا۔ جو کام کرنے والی لڑکیاں تھیں انہوں نے اٹھا لیا اور لے جا کر ملکہ آسیہ کے سامنے پیش کیا۔ ملکہ آسیہ جو تھیں وہ فرعون کی بیوی تھیں، جو ایک مومنہ تھیں، بہت اچھی تھیں، اور فرعون نے ان سے بھی زبردستی شادی کی تھی۔ تو ان کے پاس جا کے وہ جو ٹوکری تھی اسے دے دیا۔ ملکہ آسیہ جو تھی ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔
اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں اپنی طرف سے ایک خاص محبت رکھی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام سے بات کریں گے، اور تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر محبت ڈالی تھی کہ جو بھی ان کو دیکھتا تھا، ان کے چہرے کو دیکھتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، وہ اس کو موسیٰ علیہ السلام سے محبت ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی یہ محبت جو ان پر ڈالی گئی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی، جیسے ہی حضرت آسیہ نے انہیں دیکھا، ان کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ جیسے ہی انہوں نے اس بچے کو دیکھا، بچے کے چہرے میں اتنا اٹریکشن رکھا تھا، اللہ نے ایسی محبت رکھی تھی کہ جو حضرت آسیہ تھی، ان کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ فرعون نے بچے کو دیکھتے ہی اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ اب ٹوکری میں ایک بچہ دیکھ کر بآسانی یہ سوچا جا سکتا تھا کہ یہ ضرور کسی اسرائیلی کا بچہ ہے، یعنی کوئی بھی سمجھ سکتا تھا کہ اسرائیلی کا بچہ ہے، کیونکہ وہ وہاں سے بہتا ہوا آیا تھا جہاں بنی اسرائیل رہتے تھے، اور انہی کے بیٹے اس زمانے میں، یعنی وہ سال ایسا تھا جس سال میں بیٹوں کو قتل کیا جا رہے تھے، بچے قتل ہو رہے تھے، وہ سال تھا۔ تو آرام سے سمجھ میں آتا تھا کہ یہ کسی بنی اسرائیلی کا بیٹا ہے، اور انہی کے بارے میں یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ کسی نے بچے کو چھپا کر کچھ وقت تک پالا ہے، اور پھر جب وہ زیادہ دن چھپا نہ سکا تو اسے اس امید پر دریا میں ڈال دیا کہ شاید اسی طرح اس کی جان بچ جائے اور کوئی اسے نکال کر پال لے۔ یہ آرام سے کوئی بھی سوچ سکتا تھا۔ حضرت آسیہ نے بچے کو قتل کرنے سے منع کیا۔ فرعون نے کیا حکم دیا کہ بچے کو قتل کر دو، لیکن فرعون کی بیوی آخر عورت تھی اور ان کی کوئی اولاد نہ تھی، پھر بچہ بھی بہت پیاری صورت کا تھا، جیسے کہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ خود موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے آپ کے اوپر محبت ڈال دی تھی۔ اللہ تعالیٰ خود اس بات کا ذکر کرتے ہیں قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 میں کہ میں نے تمہارے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی تھی، یعنی وہ اتنے زیادہ لویبل تھے کہ حضرت آسیہ جو تھی وہ ان سے رہا نہیں گیا، ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، اور ان کو اتنی شدید محبت ہو گئی موسیٰ علیہ السلام سے کہ فرعون کو انہوں نے، یعنی آپ کو ایسی پیاری صورت دی تھی کہ دیکھنے والوں کو بے اختیار آپ پر پیار آ جاتا تھا، اس لیے حضرت آسیہ سے رہا نہ گیا اور انہوں نے کہا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو۔ فرعون نے کہا یہ بچہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا لیکن میری نہیں۔ حضرت آسیہ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بچہ ہماری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ اس پر فرعون نے کہا کہ نہیں، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوگا یہ۔ حضرت آسیہ کو اللہ نے اس بچے سے فائدہ دیا، وہ بچہ ان کی ہدایت اور آخرت میں اللہ کی رضا کا سبب بنا۔ یعنی حضرت آسیہ جو تھی وہ فرعون سے انہوں نے کہا کہ نہیں، اس بچے کو ہم پالیں گے اور میں پالوں گی اور یہ آگے چل کے ہمیں فائدہ پہنچائے گا، لیکن فرعون نے کہا کہ نہیں، یہ تمہیں ہی پہنچائے گا، مجھے نہیں پہنچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس بچے سے فائدہ دیا حضرت آسیہ کو، اور وہ بچہ ان کی ہدایت اور آخرت میں اللہ کی رضا کا سبب بنا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، جو ان کی والدہ سے فرمایا تھا، پھر دریا میں چھوڑ دو کہ وہ اسے ساحل کے پاس لے کر ڈال دے، جس کے نتیجے میں ایک ایسا شخص اس بچے کو اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہوگا اور اس کا بھی دشمن، یعنی فرعون جو ہے وہ اس کو اٹھا لے گا، اور میں نے اپنی طرف سے تم پر محبت ڈال دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں نے اپنی طرف سے تم پر محبت ڈال دی تھی، اور یہ سب اس لیے کیا تھا تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ یہ کیوں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا، تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ حضرت آسیہ نے کہا
یہ جب ہمارے یہاں پرورش پائے گا اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے تو اسے کیا خبر ہوگی کہ میں اسرائیلی ہوں؟ یعنی ہم پالیں گے تو وہ بچہ یہی سمجھے گا کہ یہ جو ہے ہمارا بیٹا ہے، وہ خود کو بھی فرعون کے گھر کا ہی سمجھے گا۔ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے۔ حضرت آسیہ نے اس طرح سے فرعون سے کہا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر اپنی طرف سے محبت ڈالی تھی۔ جو انہیں دیکھتا تھا اسے آپ سے محبت وہ آپ سے محبت کرنے لگتا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے تھا، اس لیے فرعون ان کو اپنے گھر میں پالنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آپ سوچیں، جس بچے کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا تھا، وہ بچے کو اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں اس کی پرورش کروائی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کی وجہ سے ہزاروں بچے قتل ہو چکے ہیں۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ تو تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور یہ لوگ شعور ہی نہ رکھتے تھے، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ وہی بچہ ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بچے کے لیے تڑپنے لگی۔ اب بچے کو تو بہا دیا انہوں نے، لیکن جیسے ہی بچہ ٹوکری میں گیا اور انہوں نے تڑپنا شروع کر دیا۔ اس کا الگ سے قرآن میں ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں بہا دینے کے بعد ان کا دل غم، تکلیف، بے چینی، خوف، گھبراہٹ کی وجہ سے ان کا دل سوچ سمجھ عقل سے خالی ہو گیا۔ یعنی قرآن میں آتا ہے کہ ان کا دل خالی ہو گیا، یعنی انہیں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی کچھ بھی طاقت نہ رہی۔ ان کو اتنا زیادہ شدید غم، تکلیف، بے چینی، خوف اور گھبراہٹ ہونے لگی۔ اب انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرا بچہ کہاں گیا، دریا میں ڈوب گیا یا کسی نے اٹھا لیا، انہیں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ قریب تھا کہ اس غم میں وہ اپنے گھر سے نکل کر باہر آ جاتی اور اپنے دل کا حال سب کو بتا دیتی، راز کھول دیتی کہ انہوں نے بچے کو ٹوکری میں بہایا ہے، اور یہ بات فرعون تک پہنچ جاتی۔ فرعون سمجھ جاتا کہ یہ انہی کا بچہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل کو نہ باندھتے صبر اور ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس وقت انہیں سنبھالا، انہیں صبر دیا، ان کے ایمان کی وجہ سے ایمان اور صبر کے ساتھ انہیں سنبھالا۔ اللہ نے غیب سے ان کے دل کو مضبوط کیا اور راز نہ کھولنے دیا، ان کو ہمت دی، کیونکہ وہ اللہ کی مومنہ بندی تھی۔ جب انسان کا ایمان سچا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچے کو لوٹائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم ان کو صبر دیا اور ان کو ہمت دی اور انہیں تھام لیا، جس کا ذکر سورہ القصص کی آیت نمبر 10 میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا۔ قریب تھا کہ اس واقعے کو ظاہر کر دیتی، یعنی وہ تو بتا دیتی، ظاہر کر دیتی، سب کو بتا دیتی، اگر ہم ان کے دل کو دھارس نہ دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر نہیں سنبھالتے ان کو تو وہ سب کو بتا دیتی۔ یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سنبھالا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے رہیں۔ بہن نے ٹوکری کا پیچھا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ٹوکری کے پیچھے اپنی بیٹی مریم کو بھیجا، جو اس وقت 10-12 سال کی تھی، کہ دیکھیں کہ وہ ٹوکری کہاں جاتی ہے۔ مریم نے اس طریقے سے ٹوکری کا پیچھا کیا
اس طریقے سے ٹوکری پر نگاہ رکھی کہ بہتے ہوئے ٹوکری کے ساتھ ساتھ وہ اس کو دیکھتی ہوئی چلتی رہیں، اور دشمن یہ نہ سمجھ سکا کہ ان کا کوئی تعلق اس ٹوکری سے ہے۔ ان کی ذہانت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بڑی عقل مندی کے ساتھ بھائی کا پیچھا کیا اور یہ پتہ چلا لیا کہ وہ فرعون کے محل میں پہنچ چکا ہے۔ اس طرح سے وہ پیچھے پیچھے دیکھتی رہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ بچہ جو ہے، ان کا جو بھائی ہے، چھوٹا بھائی، وہ فرعون کے محل میں پہنچ گیا ہے۔ سورہ القصص کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہیں اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھوک سے رونے لگے۔ محل میں پہنچ کر بچے نے بھوک سے رونا شروع کر دیا، تو شاہی محل میں جتنی بھی دایا تھیں سب کو بچہ دیا گیا۔ محل میں جتنی بھی دایا تھی سب کو بلایا گیا اور سب کو بچہ دیا گیا۔ بچے نے کسی کا بھی دودھ نہیں پیا۔ ہر ایک نے بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے حکم سے بچے نے کسی کا بھی دودھ نہیں پیا۔ بچے کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا۔ محل میں سب پریشان ہونے لگے۔ اب بچہ جو تھا وہ بھوک سے تڑپ رہا تھا اور کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہا تھا۔ آخر حضرت آسیہ نے اپنی خادماؤں سے کہا کہ بچے کو باہر بھیجیں، کہ باہر کسی دایا کو تلاش کریں اور جس کا دودھ یہ پیے اسے لے آئیں۔ اب کیونکہ رب العالمین کو یہ منظور نہ تھا کہ وہ اپنی والدہ کے سوا کسی اور کا دودھ پیے، اور اس میں سب سے بڑی مصلحت یہ تھی کہ اس بہانے موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں تک پہنچ جائیں۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا نا موسیٰ علیہ السلام سے، کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے، کہ ہم اسے تمہارے پاس پہنچائیں گے۔ تو یہ مصلحت تھی۔ جب آپ کو لے کر خادمائیں باہر نکلیں تو آپ کی بہن نے پہچان لیا، لیکن ان پر ظاہر نہ کیا۔ باہر آئیں وہ بچے کو لے کر، یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی دایا مل جائے۔ ادھر آپ کی والدہ پہلے بہت پریشان تھی، لیکن پھر اللہ نے انہیں صبر دیا اور سکون دے دیا تھا۔ اب وہ خاموش اور مطمئن تھیں۔ محل کے باہر بہن نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ بچہ کسی دائی کا دودھ نہیں پیتا، ہم اس کے لیے کسی دایا کی تلاش میں ہیں۔ یہ سن کر بہن نے کہا، اگر آپ کہیں تو میں ایک دایا کا پتہ دوں، ممکن ہے یہ بچہ ان کا دودھ پی لے۔ وہ اس بچے کی پرورش کریں اور اس کی خیر خواہی کریں۔ یہ سن کر انہیں کچھ شک ہوا کہ یہ لڑکی اس بچے کی اصلیت سے اور اس کے ماں باپ سے واقف ہے۔ اسے گرفتار کر لیا اور ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ عورت اس کی کفالت اور خیر خواہ ہوگی؟ بہن بہت سمجھدار تھی، انہوں نے فوراً جواب دیا، کون نہیں چاہے گا کہ شاہی دربار میں اس کی عزت ہو، انعام اور اکرام ملے۔ انعام اور اکرام کی خاطر کون اس بچے سے ہمدردی نہیں کرے گا؟ ان کی سمجھ میں بھی آ گیا کہ ہمارا پہلا گمان غلط تھا، یہ لڑکی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ انہیں چھوڑ دیا اور کہا، اچھا چلو اس دائی کا گھر دکھاؤ۔ ان کی بہن ان لوگوں کو اپنے گھر لے آئیں اور اپنی والدہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، انہیں دیجیے۔ فرعون کے آدمیوں نے انہیں دیا تو بچہ ان کا دودھ پینے لگا۔ فوراً یہ خبر حضرت آسیہ کو دی گئی۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئیں، انہیں اپنے محل میں بلوایا اور بہت کچھ انعام دیا، لیکن یہ علم نہ ہوا کہ یہی اس بچے کی والدہ ہے، یعنی ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہی والدہ ہے۔ اپنے بچے کو دوبارہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔
کچھ دنوں تک تو یوں ہی کام چلتا رہا۔ آخر کار ایک دن حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا، میری خوشی ہے کہ تم محل میں ہی آ جاؤ، یہیں رہو اور اسے دودھ پلاتی رہو۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، میرے شوہر اور بچے ہیں، ان کو چھوڑ کر میں محل میں رہنے نہیں آ سکتی۔ میں اپنے گھر دودھ پلا دیا کروں گی، پھر آپ کے پاس بھیج دیا کروں گی۔ یہی طے ہوا اور اسی پر فرعون کی بیوی بھی تیار ہو گئیں۔ موسیٰ کا خوف امن سے، مفلسی امیری سے اور عزت سے بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خوف کو امن بھی دیا کہ ان کو خوف تھا کہ ان کا بیٹے کو کوئی قتل نہ کر دے، اور آپ دیکھیں کہاں پل رہا ہے ان کا بیٹا۔ اور مفلسی جو غریب تھیں، ہر بار جو ہوتا تھا وہ ان کو خوب نوازا جاتا تھا، خوب انعام دیے جاتے تھے، روزانہ انعام پاتی، کھانا کپڑا شاہی طریقے سے ملتا، اور اپنے پیارے بچے کو اپنی گود میں پالتی۔ ایک ہی رات یا ایک ہی دن یا ایک دن رات کے بعد ہی اللہ نے ان کی تکلیف کو راحت سے بدل دیا۔ یعنی ایک رات یا ایک دن یا ایک دن رات کے بعد ہی موسیٰ علیہ السلام انہیں واپس مل گئے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنا کام کرے اور اس میں اللہ کا خوف اور میری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا لحاظ کرے، اس کی مثال موسیٰ کی مثال کی ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے اور اجرت بھی لے۔ یعنی اپنا ہی بچہ تھا، اپنے بچے کو ہی دودھ پلا رہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ انہیں اس کی اجرت بھی دے رہے تھے۔ تو جو بھی شخص اگر اپنا کام بھی کرتا ہے، دنیا کا کام بھی کرتا ہے اور اللہ کا خوف رکھتا ہے، یعنی کوئی غلط کام نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتا ہے، تو اس کی مثال موسیٰ کی طرح ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے، اسی کے ہاتھ میں تمام کام ہیں، اسی کا چاہا ہوتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جس کام کو وہ نہ چاہے وہ ہرگز نہیں ہوتا۔ یقیناً وہ ہر اس شخص کی مدد کرتا ہے جو اس پر توکل کرے، اس کی فرما برداری کرے۔ ہر انسان جو بھی اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، اس کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور کرتے ہیں۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے مشکل وقت میں کام آتا ہے اور ان کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے اور ان کی تنگی کو خوشحالی سے بدلتا ہے اور ہر رنج کے بعد راحت عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ موسیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے سکون دیا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس لوٹا دیا تاکہ اس کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور اسے اپنے بچے کا صدمہ نہ رہے، اور وہ اللہ کے وعدوں کو بھی سچا سمجھیں اور یقین کر لیں کہ وہ ضرور نبی اور رسول بھی ہونے والے ہیں۔ اب آپ کی والدہ اطمینان سے آپ کی پرورش کرنے لگیں۔ اس کا ذکر سورہ القصص کی آیت نمبر 12 میں آتا ہے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ یہ کہنے لگیں یعنی ان کی بہن کہ کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہو بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ۔ نیکسٹ آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ دکھی نہ ہو اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یا شکایت بھی کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اس کے آگے کے پارٹس ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ.